بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 329 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المعاقل کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب المعاقل میں سے آخری دو بحث ما لا تتحملہ العاقلہ، یعنی کن کن چیزوں کا بوجھ عاقلہ پر نہیں آئے گا، اور آخر میں العاقلہ تتحمل نفس العبد دون اطرافہ، کہ عاقلہ والے غلام کے نفس کا تاوان تو دیتے ہیں لیکن اس کے اطراف کا نہیں۔ ان دو صورتوں سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً احکام ذکر فرمائیں گے۔ تو عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وعاقلۃ المعتق قبیلۃ مولاه، ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته، ولا تعقل عاقلة جناية العبد والعمد وما لزم صلحا باعترافا إلا يصدقوه، وإن جنى حر على عبد خطأ فهي على عاقلته۔ مصنف علیہ الرحمہ والعاقلۃ کا احدہم سے یہ مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ عواقلہ جیسے دیت ادا کرنے میں سب عاقلہ برابر ہیں، تو قاتل بھی عاقلہ میں سے دیت کے ادائیگی میں عاقلہ کے افراد کی طرح ایک فرد ہے، لہذا عاقلہ کے دیگر افراد پر جس طرح دیت کی ادائیگی واجب ہوگی ایسے ہی قاتل پر بھی واجب ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس میں احناف سے اختلاف فرماتے وہ فرماتے ہیں لا یجب علی القاتل شیء من الدیت لأنہ معذور، کہ قاتل پر دیت میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ معذور ہے، اور اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ کل دیت اس پر واجب نہیں ہے۔ جب کل واجب نہیں ہے تو بعضی دیت بھی واجب نہ ہوگا، اس لیے کہ جز اپنے کل کے مخالف نہیں ہوتا۔ جبکہ ائمہ حناف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پوری دیت اس پر واجب کرنا فہو احجاف بہ، وہ اس کو مارنے کے مترادف ہے، مفلوج کرنے کے مترادف ہے، جبکہ بعض دیت واجب کرنے میں یہ خرابی نہیں، اس لیے کہ بعض دیت جو ہے وہ در حقیقت وہ اپنے ذات کے ساتھ نصرت کرنے کے مترادف ہے۔ جب دیگر لوگوں کو ہم نے مجبور کیا ہے اس کے ساتھ نصرت پر اور کرنے پر، تو اپنے نفس کے ساتھ تو اس کو بطریق اولا نصرت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، دوسرے کا بوجھ انسان نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل بوجھ تو اسی ہی پر ہے، دوسرے لوگ اس کے ساتھ مدد اور نصرت ہی فرما رہے ہیں۔ تو یہی فرماتے مصنف علیہ الرحمہ والقاتل کا احدہم، قاتل بھی ان اہل عاقلہ میں سے ایک فرد ہے، جس طرح دیگر عاقلہ پر دیت لازم ہے اسی طرح اس پر بھی دیت لازم ہوگی۔ وعاقلۃ المعتق قبیلۃ مولاه، اس عبارت مصنف علیہ الرحمہ معتق تا کے فتح کے ساتھ آزاد کیا ہوا غلام، تو معتق کی جو دیت ہے وہ اس کے عاقلہ پر لازم ہوگی، لیکن معتق کی عاقلہ ہے کون؟ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قبیلۃ مولاه، اس کے مولا کا جو قبیلہ ہے وہی اس معتق کا عاقلہ شمار ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ معتق یعنی مولا جس نے اس غلام کو آزاد کیا ہے، اس معتق کی ولا کا مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑ کر وہ جائے گا اس کا مستحق بھی وہ مولا ہوگا۔ تو جب اس مالی میراث کا مستحق یہ ہے تو الغرم بالغنم، تو اب یہاں پر جو ہے نقصان بھی یعنی اس کی دیت بھی اسی پر اور اس کے قبیلے پر لازم ہوگی۔ وعاقلۃ المعتق قبیلۃ مولاه، اور معتق کے یعنی آزاد کے وہ جو غلام ہے اس کا عاقلہ اس کے مولا کا قبیلہ ہے،
کیونکہ مولا ہی کی قبیلے کی اور اسی کی نصرت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حدیث شریف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا القوم منہم، کہ قوم کا آزاد کردہ غلام اسی قوم کا ایک فرد ہے. وَيَعْقِلُ عَنْ مَوْلَى الْمُوَالَاتِ مَوْلَاهُ وَقَبِيلَتُهُ. اب یہاں سے مول موالات کے عاقلہ کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں. مول موالات یہ ہے عزیز طلبہ کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے کہیں جن کے درمیان اب تک کوئی خاندانی کوئی جو ہے رشتہ داری کسی قسم کا تعلق نہیں تھا، بھائی وغیرہ نہیں تھے، ایک دوسرے کے اجنبی تھے، وہ ایک دوسرے سے کہیں کہ بھئی میں آپ کے تاوان اور نفع کا ذمہ دار اور آپ میرے تاوان اور نفع کا ذمہ دار، لہذا ہم میں سے جس پر تاوان آئے گا تو وہ نصف ادا کریں گے، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کریں گے. تو اس کو مول موالات کہتے ہیں. تو اب عزیز طلبہ کہ مول موالات کا عاقلہ کون ہوگا، تو فرماتے ہیں مول موالات میں سے ہر ایک دوسرے کا مولا ہوتا ہے، تو لہذا اس کا مولا اس کا عاقلہ شمار ہوگا، اور پھر مولا کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ اس کا عاقلہ ہوگا. وَيَعْقِلُ عَنْ مَوْلَى الْمُوَالَاتِ، مول موالات کی طرف سے عاقل دے گا یعنی دیت دے گا مولا ہو اس کا مولا، وقبیلتہ اور اس کے قبیلے والے. وَلَا تَعْقِلُ عَاقِلَةٌ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَالْعَمَدِ وَمَا لَزِمَ صُلْحًا وَاعْتِرَافًا إِلَّا يُصَدِّقُوهُ. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ ذکر فرما رہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ عاقلہ والوں پر ان چیزوں کی دیت لازم ہوگی جو چیزیں قتل خطا یا قتل شبہ عمد کی صورت میں ہوں. اگر کسی قاتل پر ابتداءً قصاص لازم ہو، پھر وہ مصالحتاً قصاص سے جان چھڑا کر دیت پر آمادگی کا اظہار کر لے، یا کوئی شخص اپنے اوپر قتل کا خود اعتراف کر لے، یا جو ہے کوئی شخص کسی غلام کو جو ہے وہ قصداً قتل کر دے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ان سب کی جو دیت ہوگی وہ قاتل خود ہی دے گا، دوسرے لوگ نہیں دیں گے. تو فرماتے وَلَا تَعْقِلُ عَاقِلَةُ جِنَايَةَ الْعَبْدِ، فرماتے ہیں کہ غلام پر جنایت کرنے والے جو ہے تو اس کی عاقلہ دیت نہ دے گی. والعمد، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قصداً اور عمدن قتل کیا ہے تو اس کے عاقلہ بھی دیت نہ دیں. وما لازم صلحاً، اور اسی طرح وہ قاتل جس پر دیت لازم ہو چکی ہے بطور مصالحت کے، او اعترافاً، یا اسی طرح وہ قاتل جس پر دیت واجب ہو چکی ہے بوجہ اس کے اعتراف کرنے کے، تو ایسے قاتلین کی طرف سے عاقلہ دیت نہیں دے گی الا یصدقوہ، مگر آخری صورت میں اگر انہوں نے اعتراف کر لیا دیت کا اور اس نے ان کی تصدیق کر لی، تو فرماتے اس تصدیق عاقلہ والوں نے اس کی تصدیق کر لی، تو عاقلہ والوں کو تصدیق کرنا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو لہذا ہم بھی دیت دیں گے. الا یصدقوہ، مگر یہ کہ عاقلہ والے اس کی تصدیق کر لے. تو اب عاقلہ کو دیت دینی ہوگی کیونکہ تصدیق ان کی طرف سے اقرار کی زمرے میں آتا ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ المرء یؤخذ باقرارہ، کہ مرد اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. تو فرماتے ولا تعقل عاقلۃ جنایۃ العبد والعمد وما لازم صلحا واعترافا الا یصدقوہ، مگر یہ کہ ان کی تصدیق کر لے. وَإِن جَنَا حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ خَطَأً فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آزاد آدمی نے غلام کو خطأً یا شبہ عمدن کی صورت میں قتل کیا، تو اب اس صورت میں غلام کی جو دیت ہے وہ اس قاتل یعنی حر کے عاقلہ پر لازم ہوگی. البتہ ہم نے اس غلام کی جو دیت ہے یا غلام کی جو جنایت ہے
اس جنایت کو جنایت بالقتل سے ہم نے کم درجہ دیے. مسئلہ فرما رہے کہ وَإِن جَنَى حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ خَطَأً فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، اگر آزاد کسی غلام پر جنایت کر لے، اس کی جان خطأً قتل کر لے، فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، تو اس کا تاوان اس کے عاقلہ پر لازم ہوگا. عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس حر نے اس غلام کے نفس پر جنایت کی ہو اور اس کو قتل کر دیا ہو. لیکن اگر اس نے اس کے طرف کو قتل کی جو ہے نقصان پہنچایا ہے، تو یاد رکھو اطراف کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ الاطراف یسلک بہا مسلک الاموال، کہ غلام کے اطراف جو ہے وہ اموال کے مرتبے میں ہے. جب اموال کے مرتبے میں ہے تو لہذا اب اس کا دیت یا تاوان وہ عاقلہ نہیں دے گا بلکہ وہ قاتل خود ہی دے گا. لیکن نفس کی جو اس نے تعدی کیے، نفس کو قتل کیے، تو اس کی دیت جو ہے وہ عاقلہ والوں پر لازم ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتا عاقلہ والے غلام کے نفس کی دیت بھی نہ دے بلکہ وہ قاتل کے مال میں واجب ہوگا. ہماری دلیل یہ ہے کہ غلام من حیث الآدمیت ابھی آدمی ہیں، تو لہذا عاقلہ والے اس کو بحیثیت آدمی قبول کر چکے ہیں آزاد کی طرح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے قتل کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے دیت واجب ہو چکی تھی تو وہ دیت آدمی کے بدل ہے، نہ کہ اس مال کا جو اس کی طرف سے ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ عاقلہ والوں پر اس کے نفس کی جو دیت ہے وہ واجب ہوگی بخلاف مادون النفس کے، کہ اس لیے کہ وہ اعضاء اور اطراف ہے، اور وہ اعضاء اور اطراف مسلک الاموال و اموال کی طرح ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ لا تعقل العاقلۃ عمدا ولا عبدا جنایتا، اے لا تعقل العاقلۃ جنایتا عمدا ولا جنایت عبد. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث شریف میں آتے ولا عبدا جنایتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقلہ والے دیت نہیں دیتے اس جنایت کا جو قصدن ہو، اور نہ اس جنایت کا جو جنایت غلام نے کی ہو. ونحن نقول به لأن جنایته توجب دفع الا ان يفديه المولى، کہ ہم کہتے ہیں بھئی کہ اس کی جنایت کا بدل یہ ہے کہ غلام اس کے آقا اس پورے غلام کو ان کے حوالے کر دے، تو اب عاقلہ والوں کو دیت دینے کی ضرورت ہی کیا پڑے. وَإِن جَنَى حُرٌّ عَلَى عَبْدٍ خَطَأً فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، تو اس کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ قاتل بھی ان عاقلہ میں سے ایک فرد ہے، لہذا دیگر عاقلہ والے جیسے دیت دیتے ہیں تو یہ بھی دیگا. اس کے بعد ہم نے معتق اور اس کے بعد ہم نے مول مولا کے عاقلہ کے بارے میں پڑھا، اور آخر میں ہم نے حر اگر غلام پر جنایت کر لے تو اس جنایت کا بدل بھی اس کے عاقلہ پر لازم ہوگا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.